الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ الرحمن علی العرش استوی۔ بھائیوں نے ایک سوال کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ رب العزت ہر جگہ پہ موجود ہے؟ تو اس حوالہ سے قرآن و حدیث سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، صحابہ کرام سے، تابعین، اتباع تابعین، اسلاف سے، وہ یہی رہنمائی ہے کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب اگلا جو سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ سوال کرنا ہی گمراہی ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے حوالہ سے، اللہ عرش پر ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت اور شان کے لائق ہے، ویسے وہ عرش پر مستوی ہے۔ ہم نہ کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ کوئی تمثیل، کوئی کسی قسم کی کیفیت بیان نہیں کرتے ہم۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے۔ قرآن مجید میں سے یہ جو آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید سورہ ملک پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، جو اوپر ہے؟ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا ہے، میں پریشان ہوں، میں اس کے ساتھ اب کیا معاملہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لونڈی کو بلاؤ۔ اس لونڈی کو بلایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی تھا، این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ حاضر ہے، ناظر، یہ جواب نہیں دیا۔ اس لونڈی نے کیا؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا، اس عورت نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، إِلَى السَّمَاء، اللہ آسمانوں پر ہے، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی مؤمنۃ، یہ عورت تو مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کے مالک کو یہ پیغام دے دو کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، اوپر ہے، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں فوق العرش کے الفاظ بہت سارے مقامات پر موجود ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب بنو قریظہ کے حوالہ سے، بنو قریظہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ جو فیصلہ سعد کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ واقعہ تو لمبا ہے، لیکن جو بات آپ کے گوش و گزار کرنی ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جنگجو، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا جائے، غلام بنا لیا جائے۔
اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو فیصلہ سعد نے زمین پر کیا ہے یہی فیصلہ اللہ رب العزت کا عرش پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال، صحابہ اکرام کا منہج، تابعین، اتباع التابعین کا منہج یہی تھا، ان کا عقیدہ کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کی صفات ہر جگہ پہ ہیں، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا